क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थक चुकी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थका दिया गया है और ये वो दीवार है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने चुनी गई थी कि उनकी पॉलिटिकल स्पेस टोटल खत्म रहे। ये एक ऐसी ईंट है जो निकल चुकी है इस बंदोबस्त की दीवार से। ये एक क्रैक शो कर रहा है सिस्टम के अंदर, ये क्रैक शो कर रहा है उस बंदोबस्त के अंदर। अब इस वक्त मामला ये है कि ये एक ईंट निकालने की बड़ी भरपूर गुंजाइश हर दो सूरतों में निकल आई है तहरीक इंसाफ के लिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थक चुकी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थका दिया गया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, बंद गली में दाखिल हो गई है? तो कभी कभी ऐसा महसूस होने लगता है, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के पास पाकिस्तान में एटलीस्ट तीन, कम अज कम एक नहीं, तीन रास्ते अब पॉलिटिकल फ्रॉम विद इन पाकिस्तान ऐसे निकल आए हैं, ऐसे खुल गए हैं कि तहरीक इंसाफ की जो सियासत जिस दीवार में चुनी जा रही थी वो दीवार जमी बोस हो सकती है। एक ईंट निकल आई सिर्फ उस दीवार में से तो ये दीवार जमी बोस हो जाएगी। अब मामला यहां पे क्या है कि ईंट की मिसाल मैं इस वजह से आपको दे रहा हूं कि वो जो कहते हैं ना कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो वो गिरती हुई दीवार का तो मामला और होता है, लेकिन एक होती है हिलती हुई दीवार। वो हिलती हुई दीवार वो होती है जिसमें से एक ईंट निकल आई होती है, फौरन ना सही देर सवेर उसने गिर जाना होता है उस दीवार में। और ये वो दीवार है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने चुनी गई थी कि उनकी पॉलिटिकल स्पेस टोटल खत्म रहे, इमरान खान ताहयात जेल में रहे, किसी किस्म की पार्टिसिपेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी इजाजत ना हो। सिचुएशन कुछ ऐसी है, वो आपने सुना होगा चार्ली चैपलिन का नाम, वो एक बड़े मशहूर कॉमेडियन जो बगैर बोले हर तरह की कॉमेडी किया करते थे। वो चार्ली चैपलिन की मुझे एक सेइंग याद आ गई दैट ही यूज्ड टू से कि जिंदगी जो है ये अगर इसको क्लोजअप में देखें तो ये एक ट्रेजेडी है, और इसको अगर लॉन्ग शॉट में देखें, थोड़ा लेंस वाइड करके देखें तो ये एक कॉमेडी है। ये पाकिस्तान की सियासत पे भी मुंतबिक आता है। इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है उसको अगर आप क्लोजअप करके देखें ना तो आपको एक ट्रेजेडी नजर आएगी, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जाहिर है ट्रेजेडी है जो उनके साथ जो कुछ हुआ है अभी तक और जो कुछ होता जा रहा है, लेकिन इसको जरा लॉन्ग शॉट कर लें, इसको जरा वाइड करें, फ्रेम को, विजन को वाइड करें, तो आपको हुकूमत एक कॉमिक रोल में नजर आएगी जो सिर्फ ताकतवरों के साथ मिलकर और उन्हें जो एक बंदोबस्त के तहत उन्हें जोड़ा हुआ है, नहीं मिलना चाहते एक दूसरे के साथ। पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन आजकल एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान फिर हुए हैं। कभी मोहसिन नकवी के साथ लड़ाइयां चल रही होती हैं, तो लेकिन जबरदस्ती जुड़े हुए कॉमेडी नजर आती है आपको। और इन द लॉन्गर रन ये कॉमेडी जाहिर है कि अगर ये दीवार गिरती है तो ये मजीद कॉमिक कैरेक्टर्स नजर आएंगे। अच्छा खैर, ये तो खुद कुछ हो गई, कुछ फिगरेटिव, कुछ मुहावरतन बातें हो गई। एग्जैक्ट मामले की तरफ आते हैं। ये जो सिंध में नहरों वाला मामला, इट इज नॉट एज सिंपल एज एनीवन थिंक्स इट इज। ये एक ऐसी ईंट है जो निकल चुकी है इस बंदोबस्त की दीवार से, जो बनाई गई थी। इन तमाम ईंटों को इकट्ठे जोड़ा गया था और उन जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल हुआ, इसमें मसाला जो इस्तेमाल हुआ वो गहरा इस्तेमाल हुआ, मिट्टी का मसाला इस्तेमाल हुआ। तो वो एक ईंट जो ये नहरों वाली सिंध वाली है ना, वो हर दो सूरत, सिंध में नहरें बने या ना बने, वो निकल चुकी है। और वो इस तरह से कि सबसे पहले तो बिलावल जरदारी साहब, उनकी जमात पीपल्स पार्टी, वो ये अफोर्ड नहीं करते कि वो इन नहरों को बनने दें। उसकी रीजन ये कि सिंध में कौम परस्त जमातों ने उनके नीचे से जमीन खींच ली है, उनके नीचे से कालीन खींच ली है। हो सकता है शायद इसमें किसी तरह की टैसिट अप्रूवल इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, लेकिन अब नहीं है, ना हो सकती है। और वो जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि चलें जी बैठ के बात करते हैं, आज बड़े अखबारों में भी खबरें लगी हुई हैं कि दोनों जमातों ने बैठ के बात करने पर इत्तेफाक कर लिया। कुछ नहीं निकलना इस बैठ के बात करने में से, क्योंकि पीपल्स पार्टी का अभी तक अपेरेंटली जो एक ही मुतालबा होगा वो ये होगा कि इसको रोल बैक किया जाए। ये जो 6 केनाल्स निकलनी है और जो चोलिस्तान की तरफ जानी है, सिंध का एक कतरा वहां पर नहीं जाएगा। ये बड़ी सादा सी मामला है। और फिर खैर फेडरेशन का मामला है तो उनका हक वो मानना भी चाहिए। लेकिन फर्ज कर ले एट द वेरी सेम टाइम कि बिलावल साहब समझ जाते हैं, और जो मंसूबा जहां मतलब प्रॉपर जो मंसूबा है जहां से उन्हें इस बात की समझ भी है, तभी वो कहते हैं मैं मुस्बत सियासत करना चाहता हूँ। और साथ साथ वो मरियम नवाज साहिबा को, उनकी हुकूमत को भी लताड़ते हैं, रगड़ते हैं। उसकी वजह ये है कि वो अपनी सीवी भी साथ पेश कर रहे हैं फॉर द कंटेंडर टू बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। खैर इसको अगर साइड पे भी रखें, बिलावल साहब मान जाते हैं कि चलें ठीक है नहरें बना लें, तो सिंध में क्या जो कौम परस्त जमातें हैं वो नहरें बनने देंगी? और बन गई तो बिलावल साहब की जमात की सियासत का, उनकी अपनी सियासत का क्या बनेगा? अच्छा वो बन भी गई
تو پھر اگلا معاملہ ایک اور نکل آئے گا، اور وہ معاملہ ان کی اپنی سیاست کا تو نکلنا ہی نکلنا ہے، لیکن ساتھ پھر ایک اور لڑائی جو شروع ہونے جا رہی ہے، دیٹ ول بی بٹوین مریم نواز اینڈ بلاول صاحب، جس کو بلاول صاحب نے ایک سٹارٹ کر دیا وہ معاملہ گڑی خدا بخش میں تقریر کی، پھر اس کے بعد جو تازہ تقاریر ہیں ان سب کے اندر پنجاب گورنمنٹ کو وہ اہم ہی نہیں رگڑے جا رہے وہ، لیکن اگین یہ ایک کریک شو کر رہا ہے سسٹم کے اندر، یہ کریک شو کر رہا ہے اس بندوبست کے اندر جو زبردستی ان کو جوڑا گیا تھا، بنایا گیا تھا، تو وہاں پہ جو وہ گارا ہے نا، وہ جو مسالہ ہے وہ الگ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ تو خیر میں نے بہت ہی ایک آپٹمسٹک سچویشن کی بات کی، بلاول صاحب اگر مان جائے، جو کہ انہوں نے ماننا نہیں ہے، اور پھر اگر فرض کریں وہ نہیں مانتے کہ جی نہریں نہیں بننی، جو مرضی ہو جائے، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے سیاسی بقا کا سوال ہے، سیاسی مستقبل کا سوال ہے، تو پھر جو نہروں پہ ابھی تک پیسہ لگا ہے وہ کہاں پہ جائے گا؟ جو کارپوریٹ فارمنگ ہونی ہے چولستان میں، اور یہ SIFC کا پروجیکٹ ہے مائنڈ یو، گرین پاکستان انیشیٹو جو ہے، پھر اس کا کیا بنے گا؟ تو کیا اس کے بعد بلاول صاحب پہ کسی کو غصہ نہیں آئے گا؟ کیونکہ ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے انکار سننے کی پچھلے کچھ عرصے میں، تو بلاول صاحب پہ وہ غصہ بھی نکلے گا۔ اچھا اگر وہ دوسری طرف آ جائیں، اگر بلاول صاحب کی مان لی جاتی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ نہریں نہ بنائیں، سندھ کے پانی سے نہیں بنیں گی، نمبر 1، نمبر 2 یہ کہ ہم پنجاب سے لے لیتے ہیں پانی، تو پھر بھی ایک ڈاؤٹ کی، ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ نہیں ایسے تو نہیں ہے، پنجاب سے آپ پانی کیسے لیں گے؟ آپ جہلم چناب میں سے کدھر سے پانی نکالیں گے؟ وہ تو پنجاب کے اندر بھی احتجاج شروع ہو جائیں گے، پنجاب کے اندر بھی جو ٹیلز پہ جو لوگ ہیں، جو ٹیلوں کے اوپر لوگ ہیں، یعنی کہ جہاں پہ نہریں اینڈ ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پہ پانی سب سے کم ہوتا ہے، ان کو پہلی بڑی پریشانی ہوتی ہے، بینگ چھوٹا موٹا زمیندار مجھے اس بات کا اندازہ ہے، تو وہ پہلی تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا اگر پنجاب سے کسی قسم کی لہر نکلی یا پانی چولستان کی طرف ادھر کو ڈائیورٹ کیا گیا۔ دا ادر ڈے میں ایک بڑے سینئر صحافی بیٹھے تھے، ان میں بیٹھے ایک بزنس مین ہے، انہوں نے یہ بات بتائی کہ میں نے 10,000 ایکڑ زمین چولستان میں لیز پر لینے کا سوچا، اور تقریباً میں لینے ہی لگا تھا، پھر میں نے اپنا ڈیسیژن واپس لے لیا کیونکہ وہاں تو پانی نہیں۔ اور وہ ایک اور بزنس مین کا بتانے لگے، ایک اور بڑے بزنس مین کا جو ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ ہے، مشہور آدمی ہے، ان کا بقول ان کے دروغ بر گردن راوی، انہوں نے کہا کہ وہ 20,000 ایکڑ زمین کارپوریٹ فارمنگ کے لیے انہوں نے لیز پر لی ہے، تو ان کا کیا بنے گا جنہوں نے وہاں پر وہ زمین اگر لے لی ہے بقول ایک اور بزنس مین کے؟ تو یہ سب معاملے تو اس پہ غصہ کہیں نہ کہیں تو نکلنا ہے، جب غصہ بنے گا وہاں پہ، اور پھر درمیان میں جو مریم صاحبہ کے ساتھ بلاول صاحب کا ایک ٹف چل رہی ہے، یہ ایک اینٹ ہے جو نکل رہی ہے اس وقت اس دیوار میں سے، اور ایک اینٹ ہلنی ہوتی ہے، نکلنی ہوتی ہے، دیوار وہاں پہ ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب تاریخی اعتبار سے میں بات کروں، دیوار پھر یہاں پہ کیا ہے؟ دیوار وہ ہے کہ جس کے پیچھے تحریک انصاف کو چنا گیا، ان سب کو اینٹوں کے طور پہ دیوار میں لگا کے ایک پورا ایک وننگ کمبینیشن۔ آپ یاد کیجئے جب مریم نواز صاحبہ اور محسن نقوی صاحب کی یہ عید سے کچھ روز پہلے وہ ملاقاتیں کیوں تھیں؟ ناراضگیاں تھیں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن وننگ کمبینیشن توڑنا نہیں تھا کسی بھی صورت، تو وہ دونوں کو اگین یہ رپورٹ ہوا بہت سی جگہ پہ کہ ان کو بٹھایا گیا، کیا گیا کہ اپنے ڈفرینسز حل کریں اور آگے چلیں۔ we will not break the winning combination, which is what is the winning combination؟ winning combination وہ دیوار جس کے پیچھے تحریک انصاف کو چننا تھا تاحیات عمران خان صاحب باہر نہ آئے۔ اب اس وقت معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک اینٹ نکالنے کی بڑی بھرپور گنجائش ہر دو صورتوں میں نکل آئی ہے تحریک انصاف کے لیے، تحریک انصاف تھوڑا سا یہاں پہ اچھا پلے کر لے۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ فوراً کچھ ہونے لگا ہے اس ضمن میں، لیکن عمران خان صاحب کو اس وقت جیل میں کوئی خاص جلدی نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا نا کہ جو 1 سال گزار لیتا ہے نا جیل میں، وہ پھر صحیح طریقے سے 1 سال گزار لیتا ہے، پھر کافی سال گزار لیتا ہے جیل میں۔ تو خان صاحب نے تو سال سے بہت زیادہ عرصہ، تقریباً 2 سال جیل میں بڑے اچھے طریقے سے گزار لیے ہیں، تو انہیں بھی اس وقت جلدی نہیں، اور نظر ان کو بھی آ رہا ہوگا کہ یہ پولیٹیکل سسٹم یہ خود اپنے فریکچرز کی وجہ سے، اپنے فشرز کی وجہ سے جو آپ دراریں پڑ رہی ہیں، ان کے اپنے مفادات کے اختلاف اور کلیش کے وجہ سے، اس کی وجہ سے معاملہ جو ہے سپیس وہاں سے PTI کے لیے نکلے گی، پولیٹیکل سپیس، اور یہ پاکستان کے اندر سے نکلنی ہے۔ ناؤ جسٹ ایڈ ٹو اٹ وہ جو KP منرلز بل ہے، جس پہ باقی جماعتیں تو چھوڑیں، ANP جو اس تمام بندوبست کی ایک اور اینٹ ہے جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایمل ولی خان صاحب نے بھی بڑے سخت الفاظ کے اندر وہ منرلز بل کی مخالفت کر دی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب، گو کہ ابھی لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ PTI کے ساتھ نہیں ملے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ پنجاب کے اندر پولیٹیکل سپیس نکل رہی ہے، کیسے؟ پنجاب میں انہوں نے جلسے کا اعلان کر دیا، یہاں تو پھر رuthless بنے نا مریم نواز اور چلائیں ڈنڈا۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی ذرا لاہور میں جلسہ کرنے سے روکیں، اچھا نہیں روکیں گی، مذہبی جماعتوں نے کرنا ہے، اس کا ویژن بھی کچھ اور ہے، وہ مذہبی انہوں نے ابھی پولیٹیکل نہیں رکھا اس بات کو، لیکن حضور پولیٹیکل نہیں رکھا، یہاں سے ایک سپیس نکل آئے گی،
یہ ایک اینٹ نکل جائے گی یہاں سے جو آپ نے سوچا کہ کسی کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق بھی سپیس نہیں دینی پنجاب کے اندر بھی. تو پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, یہاں پہ ڈسٹربنس ان دا سینس کہ پولیٹیکل سپیس مل گئی اپوزیشن کو تو پھر بڑا کچھ ہوگا. تو آگے وٹ از ویٹ اینڈ واچ. تحریک انصاف کے لیے جو نظر آ رہا ہے اس وقت in bit of a longer run, not a very long run, وہ ایک معاملہ کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی بابت میں صرف آپ کے سامنے مثال صرف ایک چھوٹی سی پیش کر دوں. یہ جو برلن دیوار, میں صرف ڈیٹ دیکھنے کے لیے میں نے اپنے پاس رکھا تھا, 1989 میں برلن وال جو گری تھی وہ ایک اینٹ ہی تھی, اور اس سے جو دیوار گری تھی وہ سوویت یونین تھی, کیونکہ سوویت یونین نے مشرقی یورپ پر جو کنٹرول تھا نا اس کی علامت برلن وال کو سمجھا جاتا تھا. اور جب برلن وال گری تو پھر اس کے بعد پولینڈ, چیکوسلواکیا, رومینیا, یہ سارے ملک دے آل فالوڈ دا سوٹ, اور وہ ڈومینوز کی طرح وہ گرتے گئے, اور وہ اس کا جو کنٹرول تھا, آئرن کرٹن کنٹرول جو تھا, وہ ختم ہو گیا. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل آپ کو, ہاں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل, کیونکہ ہسٹری کی تھوڑی سی بات ہو رہی ہے, ایک ایگزامپل ہمارے سامنے عرب اسپرنگ کی بھی ہے, ایک ایگزامپل ہمارے پاس جرمنی کی بھی ہے, نازی جرمنی کی بھی ہے, اور ایک ایگزامپل مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہنگری کی ہے, جہاں پہ جب مشرقی جرمن شہریوں کو مغرب جانے کی اجازت دی ہنگری نے اور راستہ کھولا بیچ میں سے, وہاں پہ بھی یہی معاملہ ہوا کہ وہاں پہ پھر اگین مختلف ریاستوں نے دے فالوڈ دا سوٹ, اور اس کے بعد کیا بنا وہاں پہ سوویت یونین کا, وہ سب کے سامنے, وہ تاریخ سب کے سامنے ہے. سو معاملہ اس وقت یہ ہے کہ وہ یہ دیوار ہل چکی ہے, اور چاہے اس طرف فیصلہ ہے یا اس طرف فیصلہ ہے, معاملہ تب آگے پاکستان کے اندر سے ہی پولیٹیکلی تحریک انصاف کے لیے کھلنا شروع ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں. بہت شکریہ.